بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ عزیز بچوں، یہ ایک ایسا محاورہ ہے جو اصل محاورے سے بگڑ کر بنا ہے، اور کسی عام آدمی سے کہا جائے کہ وہ لکھ کر دکھائیں تو وہ شخص لکھے گا، لکھے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھے گا اور پڑھے خدا، اور آخر میں خدا لکھے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام لکھتے ہیں اور خدا پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اس محاورے کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہو اور اللہ نے پڑھا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام لکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ پڑھتا ہو۔ یہ بے اصل محاورہ ہے، اور اس کی اصل شکل ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آپ۔ لکھے موسیٰ، منہ کا مطلب ہوتا ہے بال، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں منہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مبارک کا نام آتا ہے تو ہم منہ مبارک لفظ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ یہ بادشاہ مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہیں، آپ کے بال اکٹھے کر کے رکھے ہیں۔ واللہ عالم وہ صحیح ہیں یا منسوب کیے گئے ہیں تو یہ ہم نہیں جانتے، لیکن منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں میں بھی یہ بہت لفظ استعمال ہوتا ہے، منہ مبارک۔ تو اس کا مطلب یہ صحیح محاورہ ہے کہ لکھے موسیٰ یعنی بال جیسا باریک لکھے۔ جو شخص، کوئی شخص بال جیسا باریک لکھتا ہے اور پڑھے خود آپ، اور پھر وہ خود ہی پڑھ سکتا ہے، دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ لکھے موسیٰ بال جیسا باریک لکھے اور پڑھے خود آپ، خدا نہیں، پڑھے خود آپ، خود ہی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اصل محاورہ ہے، اور ہم یار لوگوں نے اس کو بگاڑ کے لکھے موسیٰ پڑھے خدا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو ہم نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ بہت سے اور بھی الفاظ ہیں اور محاورے ہیں جو اس طرح سے بگڑے ہیں۔ تو یہ تو ایک محاورہ تھا۔ عزیز بچوں، اس کے علاوہ میں ایک اور لفظ خاص طور پہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا۔ خرگوش کو تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، چھوٹا سا جانور، پنجابی اپنا سیاہ بھی کہتے ہیں، سیڑ بھی کہتے ہیں لوگ۔ خرگوش، خرگوش کو کہتے ہیں؟ خر کا مطلب ہوتا ہے گدھا، خرے عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، یہ محاوروں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خر کا مطلب ہوتا ہے گدھا، اور گوش کا مطلب ہوتا ہے کان، یعنی ایسا جانور جس کے کان گدھے جیسے ہوتے ہیں۔ خرگوش کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کے کان گدھے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس کا نام خرگوش پڑ گیا ہے۔ ایک تیسرا لفظ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ ہے خانہ بدوش۔ خانہ گھر، ہم سب لوگ جانتے ہیں خانہ، ہم لفظ بھی بولتے ہیں تیرا خانہ خراب ہو جائے، تیرا گھر خراب ہو جائے۔ خانہ گھر کو کہتے ہیں، اور دوش کندھے کو کہتے ہیں۔ خانہ بدوش ایسے لوگ جو اپنا گھر کندھے پر اٹھا کر پھرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو جو خانہ بدوش لوگ ہیں، پنجابی میں ہم ٹپری واس بھی کہتے ہیں، جو خانہ بدوش لوگ ہیں وہ اپنے گھر کو اٹھائے پھرتے ہیں ساتھ ہی، ان کا اپنا کہیں کوئی گھر نہیں ہوتا، جہاں وہ جاتے ہیں اپنا گھر ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں خانہ بدوش، کہ ان کا خانہ، ان کا گھر ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ زیادہ تر الفاظ فارسی زبان کے ہیں، جیسے منہ ہے، خانہ ہے، دوش ہے، ہماری اردو میں آئے ہیں۔ فارسی کو اردو کی ماں کہا جاتا ہے، اردو کی ماں کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک سازش کے ذریعے
اپنی ماں سے کاٹ دیا گیا ہے۔ عربی بھی اردو کی ماں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے دیکھیں 80% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب تو لوگ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ 90% کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک کے۔ تو یہ 3 زبانیں ہیں، اردو، عربی، فارسی، ایک جیسے حروف تہجی ہے، الف ب جیم دال۔ اب دیکھیں ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، جو ہماری تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ دائیں سے بائیں ہم کوئی چیز تقسیم کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دائیں سے بائیں تقسیم کرو، دائیں سے شروع کرتے ہیں بائیں طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا رسم الخط بھی ہے، اس سے ہماری تہذیب چلکتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہمارے یہ زبانیں جیسے فارسی ہے، جیسے عربی ہے، جب تک ان زبانوں کا دور دورہ رہا ہے، بڑے بڑے مصنفین اور ماہرین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، علمی سرمایہ جمع کیا ہے۔ جب سے ہماری یہ زبانیں، ان زبانوں سے ہم کٹے ہیں، ہم علم سے کٹ گئے ہیں۔ تو عزیز بچوں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا 2/3 کلام فارسی میں ہے۔ جو قوم اپنے قومی شاعر کو نہیں پڑھ سکتی، سمجھ سکتی، وہ قوم کیسے بنتی؟ وہ قوم کیسے بن سکتی؟ غالب کا کلام زیادہ تر فارسی میں ہے، اور فارسی میں بے شمار ہمارا علمی ذخیرہ ہے۔ مولانا روم ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہے، جامی بڑے بڑے شعراء ہیں فارسی کے اندر، جن کا کلام جو ہے وہ ہمارے نصاب کے اندر شامل رہا ہے، ہماری تربیت کرتا رہا ہے، نسلوں کی تربیت کرتا رہا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی اصلیت کے ساتھ جڑ جائیں تو علم و فن میں اس طرح سے ترقی کریں گے کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جو ہماری زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ذریعے بام عروج تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔